السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم مضمون کریں گے میرا پسندیدہ کھیل۔ ویسے تو میں ہر کھیل کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن ہاکی میرا بہت ہی پسندیدہ کھیل ہے۔ کرکٹ اور فٹ بال کی طرح یہ بھی بہت دلچسپ کھیل ہے۔ یہ پہلے انگلینڈ میں شروع ہوا تھا اور رفتہ رفتہ مختلف شکلوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس وقت یہ کھیل پاکستان میں بھی بہت مقبولیت حاصل کر چکا ہے، بلکہ پاکستان کا قومی کھیل بھی ہاکی ہی ہے۔ ہاکی ٹیم میں کل 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے پاس ایک ہاکی ہوتی ہے۔ ہاکی کے لیے بالکل ہموار میدان درکار ہوتا ہے تاکہ کھلاڑیوں کو کھیلنے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاکی کا میدان 300 فٹ لمبا اور 120 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ دونوں طرف آمنے سامنے 2 گول ہوتے ہیں جن کے پیچھے جال لگا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے نصف دائرہ یعنی ڈی ہوتی ہے۔ جو کھلاڑی اس میں کھڑا ہوتا ہے اسے گول کیپر کہا جاتا ہے۔ وہ گیند کو گول میں جانے سے بچاتا ہے۔ کسی ٹیم کی جیت کا انحصار گول کیپر کی ہوشیاری اور چستی پر ہوتا ہے۔ ٹیم کے 2 کھلاڑی گول کیپر کی مدد کرتے ہیں جنہیں فل بیک کہا جاتا ہے۔ فل بیک کھلاڑیوں کے آگے 3 کھلاڑی ہوتے ہیں جنہیں ہاف بیک کہا جاتا ہے، اور جو گیند کو آگے پہنچاتے ہیں ان کو سینٹر فارورڈ کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں 5 ہوتے ہیں۔ ویسے تو تمام کھلاڑی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، مگر سینٹر فارورڈ گیند کو آگے پیچھے لے جانے اور گول کرنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں۔ میچ کے دوران فیصلہ کرنے کے لیے ایک جج مقرر ہوتا ہے۔ اراکین سے ہاکی کے قواعد و ضوابط پر عمل کرواتا ہے اور اس کو کھیل کی زبان میں ریفری کہا جاتا ہے۔ اس کو کھیل شروع اور بند کرانے کے پورے اختیارات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کھلاڑی غلطی کرے تو اس کا فیصلہ بھی کرتا ہے۔ میچ کے نتیجے کا فیصلہ بھی ریفری ہی کرتا ہے، جو آخری اور قطعی ہوتا ہے۔ اچھا ریفری ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے۔ ہاکی کھیلنے سے جسم کی ورزش ہو جاتی ہے، پورا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے اور موٹاپا کبھی کھلاڑی کے قریب نہیں بھٹکتا۔ دوسرے کھیلوں کی طرح ہاکی کھیلنے والے کھلاڑی میں کچھ مثبت عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے سینئرز کے احترام کی عادت پختہ ہوتی ہے۔ یہ اچھی عادات انہیں معاشرے کا اچھا شہری بننے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ جو مضمون ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔